جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچے دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں، سرکار مسکراتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے آئے گی اور سرکار دو عالم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اپنے پروردگار عالم کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں سرکار کے چہرے پر نگاہ ڈالتی ہوں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا حسن مبارک ہر طرف نور ہی نور بکھیر رہا ہے۔ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ جیسا حسین بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے زمانے میں کسی کو دیا ہے۔ سرکار کے حسن کو دیکھ کے حضرت آمنہ کہتی ہیں سرکار جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ نے پتہ کیا کہا تھا؟ حضرت عائشہ کا یہ فکرہ بڑا مشہور ہے، آپ کہا کرتی تھی لوگوں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا تو کلیجے تو اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، کہتی ہیں میرے آقا کو دیکھ لیتی کلیجے کاٹ کے۔ نبی پاک علیہ السلام کا حسن مبارک ہی ایسا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سرکار چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں تو آپ کے چہرے مبارک سے نور کی شعائیں نکل کے مدینے کے در و دیوار کو بھی معطر بنا دیا۔ یہ عالم ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے چہرے مبارک کی تابانی دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جیسا حسین بیٹا اللہ نے مجھے دیا ہے زمانے میں کسی کو عطا نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، میرے نبی کو دیکھ لیتی کلیجے کاٹ کے رکھ دیتی۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں لوگوں لم ارا مثلا قبلہ ولا بعدا، ہماری نگاہوں نے تو سرکار جیسا دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ثانی بن ثابت کہتے وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ آنکھیں دیکھیں کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ گویا حضرت آمنہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہے سرکار جیسا کوئی نہیں۔ حضرت ثانی بن ثابت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار جیسا کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں سرکار جیسا کوئی نہیں۔ حضرت علی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار جیسا کوئی نہیں۔ گویا جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور جن ظالموں نے دیکھے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جیسے ہیں۔ ارے تم نے تو دیکھے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ۔ بس آخری شعر ہے، میری بات ختم ہوگی، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور خاصا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن عاشقان مصطفیٰ میں چاہتا ہوں یہ مصرع جس طور بھی یہ خوبصورت پنڈال سجایا گیا ہے مل کر میرے ساتھ سرکار کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ یہ آخری لمحات ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم زمانے کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو شاہ ہوگا تو جانے جانا تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بل سکی ہے نہ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم آواز بلند درود و سلام و صلوات سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك
حمد و ثنا کے بعد تمام تر تعریفات خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ میں اور آپ سبھی احباب اللہ کے اس گھر کے اندر اکٹھے ہو کر اللہ کے اس لجپال اور کریم نبی کا ذکر کیا ہے کہ جس کا ذکر جب بندہ کرتا ہے رب سے جو مانگتا ہے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ زمین زیباکار میں سب سے پہلے مسجد ہادہ کے امام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیاض صاحب اور جملہ انتظامیہ مسجد اور ینگ میلاد کمیٹی کے جتنے بھی نوجوان ہیں بیٹھلا کے دل کی عطا گرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت ڈسپلن کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ انہوں نے یہ آج کی نظم سجائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان جوانوں کی عمروں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور اسی طرح اللہ ہر سال اپنی مسجد کے اندر محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں مشکور و ممنون ہوں قبلہ پروفیسر اسد شاہ کاظمی صاحب کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس بزم میں آئے اور ہماری اس بزم کو چاند لگائے اور اس بزم میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے عظمت بیان کی۔ میں دل کی عطا گرائیوں سے اپنی طرف سے اہلیان بیتھلا کی طرف سے اور حافظ محمد فیاض صاحب کی طرف سے اور تمام فاتح بنا کے علماء کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبھی نظیر اکار قبلہ حضرت صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس ساری گفتگو کا نچوڑ اور نتیجہ یہی ہے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کے آقا تیرے جیا کوئی نہیں ہے۔ کا ذکر ہو رہا تھا، ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، جس نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ اس نبی کے مقام تک کوئی نبی بھی رسائی نہ حاصل کر سکا۔ حضور کے ایک صحابی ہے، نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان جنگ میں ہے حضرت قتادہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سرخروئی کے لیے، آقا کے دین پر پہرا دینے کے لیے کفار کے ساتھ برسرے پیکار ہے۔ لڑتے لڑتے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ برسرے پیکار ہے۔ لڑتے لڑتے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آتا ہے۔ وہ قربان جائے حضرت قتادہ کی عظمت پر، قربان جائے حضور کے اس صحابی کے اس مقام پر۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آتا ہے۔ قتادہ کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ حضرت قتادہ نے ہمیں بتایا لوگوں، دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ لاحق ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور رب کعبہ ساری پریشانی سے ہی جائے۔ حضور کے یہ صحابی حضرت قتادہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لڑتے لڑتے میری آنکھ نکل آئی ہے، یا رسول اللہ ابھی لڑنا چاہتا ہو، میرے مصطفیٰ کی عظمتیں سنے، میرے مصطفیٰ کے لاب دہن کا کمال دیکھے۔ قتادہ کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ نے اپنے لاب دہن لگایا، اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے میری آنکھ میں دینے کو اٹھا کر آنکھ میں رکھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، جس آنکھ کے دینے کو مصطفیٰ نے اٹھا کر میری آنکھ کے اندر رکھا، دوسری آنکھ سے روشنی میں فقط نظر آتا تھا، لیکن جس آنکھ کے اوپر مصطفیٰ کا لاب دہن لگا، اس آنکھ میں میں رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا۔ پہلی آنکھ سے فقط میں روشنی میں دیکھتا تھا، لیکن جس آنکھ پر مصطفیٰ کے لاب دہن لگا، میں رات کے اندھیرے میں بھی اگر اس آنکھ کو کھولتا تھا تو اس سے رب کی ساری کائنات کا نظارہ کر دیا کرتا تھا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا میرے رسول ہمیشہ سے کمال کرتے ہیں، میرے رسول ہمیشہ سے کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں جو باکمال کرتے ہیں۔ ارے شمس و قمر سے نہ ان کو پہچان، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ان کو بلال کرتے ہیں۔
کہ چھوٹے چھوٹے کام تھے ان کے بلال کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کے مقام مرتبے فضیلت عظمت رفعت بلندی کو اللہ رب العالمین پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اصولوں اور ضابطوں کے مطابق یہ عارضی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زمین سوا کر بس میں سبھی احباب کا جتنے بھی مہمان آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. فرمانے 4 دسمبر بروز بعد از نماز مغرب مسجد شریف جرے آقا المشہور ترکانہ میں ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مقامی علماء کرام کے علاوہ جو خصوصی خطاب ہوگا وہ ادارۃ المصطفیٰ کی فارغ التحصیل ہے. میری مراد جناب صاحبزادہ تنویر الحسن شفاعت کا رہا جن کے ماتھے شفاعت کا رہا اس جبین کے سہاوت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا مجھ سے قدس یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام کا سلام یا الہی عزت ہے ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول.
سبھی احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور انتظامیہ نے مہمانوں کے لیے اعلیٰ قسم کے لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے. احباب سے التماس ہے کہ جتنے احباب پیچھے کھڑے ہیں پہلی صف میں وہ انتظامیہ کے نوجوان گیٹ پر کھڑے ہوں گے, آپ کو وہاں سے اٹھائیں گے اور آرام سے باہر نکل کر مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے لنگر لینا ہے اور افراتفری نہیں مچانی ہے, بالکل آرام اور سکون سے. چند احباب کا شکریہ بھی اور پھر سبھی علماء سے ادب سے التماس ہے کہ آپ سبھی احباب مسجد کے حال میں اگر تشریف لے آئیں گے دعا کے بعد تو علماء کو وہاں کھانا کھلایا جائے گا. کھانا ایک ہی ہے, یہی کھانا ہے سب کے لیے, لیکن علماء کا ایک اپنا مقام ہے. علماء کو وہاں بٹھا کر اور جتنے بھی عوام ہیں آرام سے وہ گیٹ پر انتظامیہ سے تعامل آپ نے کرنا ہے تاکہ افراتفری نہ مچے. میں بلا تاخیر اور تمہید دعا کے لیے پروفیسر صاحبزادہ ابن شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض بھی کی ہے, جتنے بھی یہ اہلیان محلہ کے مرحوم لوگ ہیں ان کے لیے اور بالخصوص جو بچے اس وقت سفروں پر ہیں ان کے لیے بھی آپ نے آخر میں دعا کرنی ہے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. الہ العالمین, اس گاؤں بستی کے لوگوں نے بڑی محبت سے تیرے ذکر کی اور تیرے محبوب کے میلاد کی یہ محفل سجائی ہے. یا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی اس میں جو تلاوت کی گئی, نعت شریف پڑھی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا, درود و سلام کا نذرانہ پیش ہوا, لنگر کا تبرک اہتمام کیا گیا, بالخصوص اس علاقے کی ینگ میلاد کمیٹی نے, نوجوانوں نے بڑی محنت سے, بڑی محبت سے اس محفل کو, اس محفل کی پنڈال کو, مسجد شریف کو, راستے کو سجایا ہے. یا اللہ جو بھی کاوشیں کوششیں اس محفل پاک کے لیے کی گئی ہیں ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان پہ جو تو نے ثواب عطا کیا وہ ثواب تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل, بالخصوص اس محلے, بستی اور گاؤں کے جتنے بھی مسلمان جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں, یا اللہ تمام کی بخشش و مغفرت فرما. پروردگار عالم تمام مرحومین کی قبروں کو روشن و منور فرما. یا اللہ اہل محلہ میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما. بالخصوص طاہر صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا, دعا کرے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے طفیل اس گاؤں بستی میں اور قرب و جوار کے علاقوں میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس روحانی محفل کا صدقہ اسے شفا عطا فرمائے. پروردگار عالم بالخصوص سلطانی صاحب نے یہاں علاقے کے وہ نوجوان جو بیرون ملک کہیں کام کاج کے سلسلے میں سفر پہ ہیں ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. یا اللہ اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے ان تمام نوجوانوں کی خیر فرما. یا اللہ دیار غیر میں مصروف اور اس کے حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں, یا اللہ ان تمام ہمارے بھائیوں کو صحت و تندرستی عطا فرما, ان کے کاروبار میں کام کاج میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ بالخصوص جنہوں نے اس محفل میں دامے, دل میں, قدمے, سکھنے کسی بھی طور پہ اس محفل میں حصہ لیا, اس محفل میں لنگر میں شمولیت کی, اس محفل کے اہتمام میں, انتظام, انصرام میں جنہوں نے کوششیں کی, یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. پروردگار عالم اس مسجد کے امام صاحب, قبلہ قاری فیاض سلطانی صاحب, محترم نواز صاحب, اشتیاق سلطانی صاحب اور اس علاقہ کے علماء کرام جس طرح لوگوں کے دلوں میں تیرے محبوب کی محبت کے چراغ روشن کر رہے ہیں, یا اللہ ان علماء کی بھی علم میں, عمل میں, رزق میں برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم بالخصوص دور و نزدیک سے اس سردی میں جتنے بھی نوجوان بزرگ بچے آئے ہیں, یا اللہ ہم سب کے دین و دنیا کو بہتر فرما. جو بزرگ ہیں انہیں درازی عمر عطا فرما, جو طالب علم ہیں پڑھ رہے ہیں انہیں امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما. پروردگار عالم اس محفل پاک کا صدقہ ہمارے دین و دنیا کو بہتر فرما. یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. بالخصوص کشمیر کے لیے دعا کریں کبھی ایسے حالات نہیں آئے, یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کو آزادی عطا فرما. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر
حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جوی بخشا ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، تک روزہ محبوب تیرے دا، جاوے جان سخالی، ہوے نصیب نبی دا کلمہ، موت شہادت والی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔